بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے ایک ایسے بیٹے کا جو اپنے والد کو عذاب سے بچانا چاہتا ہے، جس کے دل میں توحید کی روشنی تھی اور اس نے اسی روشنی سے اپنے باپ کو جگانے کی کوشش۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ دعوت ادب، محبت اور درد کا نمونہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ پاک واقعہ جو قرآن میں ہمیشہ کے لیے درج کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو توحید کی دعوت دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی ہے اور کہا، اے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سن سکتی ہے اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہے۔ لیکن ان کے والد پتا نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ کچھ وقت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے نے طے کیا کہ اس کافر قوم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ہم تم سے اور بتوں سے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو بالکل الگ ہے، اور ہم تمہارے ان خداؤں کو کبھی نہیں مان سکتے۔ جب تک تم اللہ ایک سچے خدا پر ایمان نہیں لاؤ گے، تب تک ہمارے اور تمہارے بیچ کھلی دشمنی اور عداوت دشمنی بنی رہیں گی۔ سورہ الممتحنہ آیات 4۔ مصر کی طرف ہجرت پرواز۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چاچا زاد بہن سارہ سے نکاح کیا اور لوط و سارہ کو ساتھ لے کر ایسی جگہ کی تلاش میں نکل پڑے جہاں آسانی سے دین دھرم پر عمل کیا جا سکے۔ چلتے چلتے وہ حران نام کی جگہ پہنچے۔ وہاں کچھ دن رہے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کی بری نیت۔ اس وقت مصر میں ایک فرعون کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ بہت حسین سندر تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ نے انہیں بہت عزت دی تھی۔ جب فرعون کو سارہ کے حسن کی خبر ملی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ پیغام بھیجا، تمہارے ساتھ جو عورت ہے وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ میری بہن ہے۔ انہوں نے یہ اس لیے کہا کیونکہ ڈر تھا کہ اگر وہ کہتے تو وہ ان کی بیوی ہے تو فرعون انہیں مار سکتا تھا۔ فرعون نے کہا، اسے اچھے سے سجا دھجا کر میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اسے دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ کا سارہ کی حفاظت کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس آئے اور انہیں پیغام دیا۔ سارہ تیار ہوئی اور پھر انہیں فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ فرعون کے پاس پہنچی اور بیٹھی تو فرعون نے انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت اس کا ہاتھ سوکھ گیا، اچل ہو گیا۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو ڈر گیا اور بولا، تم اللہ سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، بلکہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ پھر حضرت سارہ نے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ میرے پاس بری نیت سے آیا ہے تو اسے روک دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ صحیح کر دیا۔ بادشاہ کا حضرت سارہ کو ہاجرہ بطور تحفہ دینا۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو قبطی قبیلے کی ایک لونڈی جس کا نام ہاجرہ تھا تحفے میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 3 جگہوں پر توریہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں صرف 3 بار حقیقت چھپا کر بات کرنے کے انداز میں بیان کیا ہے، اور یہ تینوں بار اللہ کی خاطر کیا ہے۔ پہلی بار جب ان کی قوم نے انہیں میلے میں چلنے کی دعوت دی تو انہوں نے فرمایا، میں بیمار ہوں، تاکہ وہ میلے میں نہ جائے اور اکیلے میں بتوں کو توڑ سکے۔ دوسری بار جب انہوں نے بتوں کو توڑا اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا تو انہوں نے کہا، یہ تو اس بڑے بت نے کیا ہے۔ تیسری بار جب ظالم بادشاہ کے پاس کسی نے جا کر کہا کہ تیری سلطنت میں ایک بہت ہی حسین عورت آئی ہے، پھر اس نے آدمی بھیجا اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری بہن ہے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ ان کی بیوی تھی، مگر انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ اگر کہہ دیتے کہ بیوی ہے تو ڈر تھا کہ بادشاہ انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو قتل نہ کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ اگر یہ ظالم بادشاہ میرے بارے میں پوچھے تو یہی کہنا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، کیونکہ اللہ کے راستے پر چلنے کے ناطے تو میری بہن ہی ہے، اور اس وقت دھرتی پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں ہے۔ پھر سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس چلی گئی اور ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے مدد مانگنے لگے۔ جب سارہ اس فرعون کے پاس پہنچی تو اس کے دل میں برے خیال آنے لگے اور اس نے حضرت سارہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا
لیکن اس کا ہاتھ جکڑا گیا، مفلوج ہو گیا۔ اس نے کہا تم اللہ سے دعا کرو میرے ہاتھ صحیح ہو جائے، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دی، لیکن اس نے پھر سے برا ارادہ کیا اور دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ پھر سے جام ہو گیا۔ اس نے پھر دعا کی، گزارش کی، سارہ نے پھر دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری بار بھی وہی ہوا، ہاتھ بڑھایا تو پھر مفلوج ہو گیا۔ جب یہی حال 3 بار ہوا تو اس نے اپنا برا ارادہ چھوڑ دیا اور دربار کو بلا کر کہا تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی شیطان کو بھیجا ہے، اسے یہاں سے لے جاؤ اور ساتھ میں حاجرہ کو بھی دے دو۔ چنانچہ سارہ وہاں سے نکلی تو حاجرہ کو بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ حضرت سارہ کی واپسی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ سارہ واپس آ گئی ہے تو انہوں نے نماز مکمل کی اور پوچھا کیا ہوا؟ سارہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اسے فاسق گناہگار کے مقابلے میں میری مدد کی اور حاجرہ کو میری خدمت کے لیے عطا کیا۔ حضرت محمد بن سعید کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے تو حاجرہ کے بارے میں فرماتے اے عرب کے لوگوں یہی حاجرہ تمہاری ماں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ سچائی کی راہ میں سب سے قریبی رشتے بھی سامنے آ جائے تو نرمی، حکمت اور صبر کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ توحید کا یہ پیغام آج بھی زندہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نئے ہو تو ہمارے چینل پہ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔